السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاهر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. محترم، سورہ والشمس 30ویں پارے کا ایک انتہائی مشہور اور معروف سورہ ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورہ کا نشان 91 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا 22واں سورہ ہے. بعض علماء نے اسے 23واں لکھا ہے، 22واں سورہ حج. اس طریقے سے میں نے سرنامہ کلام میں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. عجیب و غریب سورہ ہے اور ہم تمہیدی گفتگو میں کوشش کریں گے کہ اس سورہ کا مرکزی تصور ہمارے سننے والوں تک پہنچ جائے. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، اس وقت کی جب وہ اپنے کمال پہ آ جائے. ضحاها والشمس وضحاها، سورج کی قسم اس کے کمال کے وقت کی قسم جب وہ نصف النہار پہ آ جائے. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب بلا فاصلہ اس کے پیچھے آئے، بلا فاصلہ. والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طریقے سے روشن ہو جائے. واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ مکمل طریقے سے اندھیری ہو جائے، مکمل طریقے سے. والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی کہ ہم نے کتنا مضبوط اور کتنا مکمل بنایا ہے. والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی کہ ہم نے اسے فضاؤں میں کس خوبصورتی کے ساتھ لڑکا دیا ہے. والنفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا مکمل بنایا. فالہمها فجورها وتقواها، ہم نے اس نفس میں دونوں توانائیاں اور دونوں طاقتیں برابر سے رکھ دی. فسق و فجور بھی رکھا اور تقویٰ بھی رکھا. قد افلح من زکاها، جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے وہ کامیاب ہوگا.
وقد خاب من دساہا، اور جو اپنے نفس کو تباہ کر دے وہ قیامت میں بھی تباہ ہو جائے گا۔ دیکھو تمہیدی اور پہلی گفتگو ہے اور بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ اس 5 گھنٹے کی مشقت میں 5 تقریر ہے نا، 1 گھنٹے کی، تو 5 گھنٹے کی مشقت میں اپنے سننے والوں کو کسی مخصوص زاویہ فکر سے روح شناس کرانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو اللہ نے انسان کو متوجہ کیا سورج کی طرف، متوجہ کیا چاند کی طرف، متوجہ کیا دن کی طرف، انسان کی توجہ دلائی رات کی طرف، انسان سے کہا آسمان کو دیکھ، انسان سے کہا زمین کو دیکھ، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپنے نفس کو دیکھ، اور پھر پہچان کیسے بنایا کس نے، پہچان کیسے بنایا کس نے۔ تو یہ سورہ مکی ہے، تمہید میں سنتے جاؤ اور یہ باتیں بہت کام آ جائیں گی۔ یہ سورہ مکی ہے۔ مکے میں سورج کے پجاری تھے، چاند کے پجاری تھے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر صنمیات کی کتابیں اٹھاؤ تو دن کی پوجا کرنے والے تھے، رات کی پوجا کرنے والے تھے، آسمان کے پجاری موجود تھے، اس زمین کے پجاری موجود تھے۔ تو انہیں متوجہ کیا کہ دیکھو ایک روٹین پہ یہ کائنات چل رہی ہے، یہ کائنات ایک سسٹم پہ چل رہی ہے، اور یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان اگر اپنے اندر ارادہ رکھتے تو کبھی تو اس روٹین سے ہٹ جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ باکمال نہیں ہے، ان کا خالق باکمال ہے۔ ذرا باتیں ہٹ کے ہو رہی ہیں، اور 5 گھنٹے لینے ہیں تو بڑی توجہ رکھنا، بڑی توجہ رکھنا، اس لیے کہ بہت زیادہ رکنا نہیں ہے اس تمہید میں، لیکن جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں تمہیں لے جانے کے لیے مجبوری ہے۔ تم پوری کائنات میں وہ لوگ جو پجاری تھے عناصر فطرت کے، جو پجاری تھے مظاہر فطرت کے، سورج کے پوجنے والے، چاند کے پوجنے والے، زمین کے پوجنے والے، آسمان کے پوجنے والے، انہیں بتلایا کہ ان میں کوئی کمال نہیں ہے، ان کا بنانے والا باکمال ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو جائے تو دیکھو پروردگار نے ہر قسم میں کمال کو رکھا ہے۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کے اس وقت کی جب وہ کمال پہ آ جائے، سورج کے اٹھنے کے وقت کی قسم نہیں۔ دیکھو جب سورج طلوع کرتا ہے تو تاریکی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، اور جب عروج پہ آ جائے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو نہ سورج کے ڈوبنے کے وقت کی قسم کھائی، نہ سورج کے ابھرنے کے وقت کی قسم کھائی، سورج جب کمال پہ آ جائے اس وقت کی قسم۔ توجہ رکھنا، چاند جب بلا فاصلہ اس کے پیچھے آئے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بڑے پڑھے لکھے شہر میں بات کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ چاند بلا فاصلہ سورج کے پیچھے کب آتا ہے؟ شروع کی 10 راتوں میں، سورج کے ڈوبنے کے بہت دیر کے بعد نکلتا ہے۔ 20 سے 30 تک آخری راتوں میں، سورج کے ڈوبنے کے بہت دیر کے بعد نکلتا ہے۔ 11، 12، 13، 14 وہ تاریخیں ہیں جب سورج ڈوبا اور چاند آیا۔ تو چاند کے کمال کے وقت کی قسم، یہی تو بتانا چاہ رہا تھا۔ والشمس وضحاہا، جب سورج اپنے کمال پہ آ جائے اس وقت کی قسم، جب چاند بلا فاصلہ آئے اپنے کمال پہ آ جائے اس وقت کی قسم۔ بھائی توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، اس لیے کہیں تمہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ والنہار اذا جلا، جب مکمل طریقے سے دن روشن ہو جائے اس وقت کی قسم۔ واللیل اذا یغشا، جب پوری رات اندھیری ہو جائے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی روشنی واقعی ہو، جب پوری رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم۔ والسماء وما بناہا، آسمان کتنا مکمل ہے اس آسمان کی قسم۔ والارض وما طحاہا، یہ زمین کتنی خوبصورتی سے حرکت کر رہی ہے اس زمین کی قسم۔ بھائی توجہ رہے، تو آسمان کی قسم، زمین کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، اور ان کے کمال کی قسم، کتنے باکمال ہیں۔ میں یہی لانا تھا اپنے سننے والوں کو۔ اب میں اردو میں نہیں کہوں گا، اب میں عربی سما آسمان، ارض زمین، قمر چاند، شمس سورج، بھائی توجہ رہے، بھائی کتنے کمال والے ہیں۔ یہ سما کتنے کمال کا ہے، یہ ارض کتنے کمال کی ہے، یہ قمر کتنے کمال کا ہے، یہ شمس کتنے کمال کا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو بھائی توجہ رکھنا، تو تمہاری سمجھ میں آ گیا کہ سما کمال کا ہے، ارض کمال کی ہے،
قمر کمال کا ہے، شمس کمال کا ہے. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو جب چادر میں جمع ہوئے تو میرے پروردگار نے کہا اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ. عجیب بات. اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی. اعلموا بھائی حدیث کتاب میرے ہر سننے والے کے ذہن میں ہوگی. جان لو. اعلموا کے معنی جان لو. کس سے کہا؟ یا ملائکتی اے میرے فرشتوں و یا سکان سماواتی اور اے میرے آسمانوں میں رہنے والوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے علاوہ آسمانوں میں آبادیاں ہیں. جاؤ مریخ کا ٹٹولو، مریخ کے پیچھے جاؤ. حدیث کیسا میں 1400 سال پہلے کہا گیا اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی. قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی. میں نے آسمان بنایا ان 5 کے لیے، زمین بنائی ان 5 کے لیے، سورج بنایا ان 5 کے لیے، چاند کو بنایا ان 5 کے لیے، سمندر بنایا ان 5 کے لیے. بھائی توجہات مقبول ہے. وہ عزتی و جلالی، قسم ہے میری عزت کی اور قسم ہے میرے جلال کی. پورے قرآن کو دیکھ ڈالو. سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی. 82 مقامات پہ قسمیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی. پورے قرآن میں نہیں کھائی. اور اگر کہیں کھائی تو حدیث کہتا ہے میری عزت کی قسم کہ میں نے بنایا ہے کائنات کو ان 5 کے لیے. تو اگر ان سے دشمنی کی تو بے عزت کر کے نکال دوں گا. یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی. سنا اے میرے فرشتوں سنو اور اے میرے آسمانوں میں رہنے والوں سنو. بھائی فرشتہ قرآن میں کہہ چکا ہے نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک. پروردگار ہمارا کام تیری تسبیح کرنا، ہمارا کام تیری تقدیس کرنا، ہمارا کام تیری عبادت کرنا. عجیب نازک مرحلہ ہے، عجیب نازک مرحلہ ہے. فرشتہ پیدا ہوا ہے عبادت کے لیے، فرشتہ پیدا ہوا ہے عبادت کے لیے. فرشتوں اس کام کو چھوڑو، ان کے فضائل سنو. عجیب عجیب مرحلہ، عجیب مرحلہ. اس لیے کہ عبادت وہ نہیں ہے جو تم اپنی مرضی سے کرو، عبادت وہ ہے جو ہم کروائیں. توجہ رکھنا. تو سورج کمال کا سورج، بس سنتے جاؤ. ظاہر حدیث کے ساتھ پھر واپس لوٹوں گا، پھر واپس آؤں گا. لیکن ایک مرحلے کو سر کرنے کے بعد سورج کمال کا سورج، چاند کمال کا چاند، زمین کمال کی زمین، آسمان کمال کا آسمان. توجہ ہے بھائی، اللہ نے جو بنایا وہ کمال کا بنایا. اب یہ کہنے دو. سورج بنایا قیامت تک رہے گا، چمکتا رہے گا. چاند بنایا قیامت تک روشنی دیتا رہے گا. زمین بنائی قیامت تک تمہاری سہولت رہے گی زمین پر. آسمان بنایا قیامت تک آسمان تمہاری چھت رہے گا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. ہوائیں بنائی قیامت تک، ہوائیں تمہیں سانس کے لیے آکسیجن فراہم کرتی رہیں گی. اور کیسی کمال کی زمین بنائی، نہ اتنی سخت کہ کاشتکاری نہ کر سکو اور نہ اتنی نرم کے دھس جاؤ. باتیں بہت ہیں نا. کیا کمال کی زمین ہے بھائی. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. انہیں کہ بڑے نازک مرحلے پر لے آیا ہوں میں. کیا کمال کی زمین بنا دی، اب قیامت تک جائے گی. کیا کمال کا آسمان بنایا، قیامت تک جائے گا. کیا کمال کا سورج بنایا، قیامت تک رہے گا. کیا کمال کا چاند بنایا، قیامت تک رہے گا. تو یہ کمال والے قیامت تک رہیں گے.
تو جن کمال والوں کے لیے یہ خلق ہوئے ہیں کیا وہ قیامت تک نہیں ہوں گے؟ بھڑکنا اتنا کہ کاٹ لیتے ہیں بچہ اپنا، نہیں آدم بھڑکنا اتنا کہ کاٹ لیتے ہیں بچہ اپنا، بنو امیہ کی نسل تیری، بنو امیہ کی نسل تیری، بادشاہ مشرقین میرا، بنو امیہ کی نسل تیری، بادشاہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدس، خدا کی لعنت تیرا مقدس، خدا کی رحمت میرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا، جدید تیرا مجھے ملے گا، جدید مصطفیٰ جدید جائز اصلا کی سپر پر نار حاضری۔ بس میرے دوستو، آج گفتگو میں تمہید استوار کرنی ہے، اور بہت آہستہ آہستہ میں اپنے سننے والوں کو اپنی منزل فکر سے قریب کرتا جا رہا ہوں۔ بھائی اب کمال کے لوگ سمجھ میں آ گئے، کائنات کمال کی جن کے لیے بنی وہ اس سے زیادہ کمال کے، لیکن اب مجھے کہنے دو اور اس جملے کو اپنے ذہنوں کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ لینا کہ انجیل اور ہے، سیرت عیسیٰ اور ہے۔ بہت پڑھے لکھے شہر میں بات ہو رہی ہے، انجیل اور ہے، انجیل اور ہے، سیرت عیسیٰ اور ہے۔ بھائی جاؤ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی زمینی زندگی 33 برس، کل 33 برس، اور انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے کل 3 برس دیے ہیں۔ تو عیسیٰ کی حیات کے واقعات بھی انجیل میں نہیں ہے، لیکن جتنے بچ گئے ہیں نا، توجہ رکھنا، جتنے بچ گئے ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، تمہاری بائبل سوسائٹی لاہور کی چھپی ہوئی انجیل میں جا کے دیکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک طوائف کے ہاتھوں سے اپنے سر میں تیل لگایا، موجود ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی خلاف عصمت تو بہت ہے، خلاف انسانیت بھی کوئی کام نہیں کرتا، خلاف عصمت تو بہت بڑی بات ہے، خلاف انسانیت کوئی کام نہیں کرتا۔ تو ہوا کیا بھائی، انجیل اور سیرت عیسیٰ۔ اب ہم نے کہا بھائی سیرت عیسیٰ کو الگ سے دیکھ لو، اتنے خراب واقعات ہیں کہ تم دیکھو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ ادھر انجیل بگاڑی گئی، ادھر سیرت عیسیٰ بگاڑ دی گئی۔ میں توجہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اور یہی سے میں آگے جاؤں گا۔ اچھا تو توریت کی طرف چلو، توریت اور سیرت موسیٰ اور، توریت میں کچھ اور ہے، موسیٰ کی سیرت میں کچھ اور ہے، یہی تو لعنت ہے سارے سننے والوں کو۔ توریت بگاڑی گئی، ادھر سیرت موسیٰ بگاڑ دی گئی۔ اچھا اب میں ذرا سا لبرل ہو جاؤں، بھائی سن لیا تم نے، انجیل بگاڑ دی گئی الگ، موسیٰ کی عیسیٰ کی سیرت بگاڑی گئی الگ، توریت الگ بگاڑی گئی، تحریف کی گئی، اور موسیٰ کی سیرت میں الگ تحریف کی گئی۔ تو ذرا سا میں آزاد خیال ہو جاؤں، لبرل ہو جاؤں۔ بھائی یہ توجہ رکھنا، لیکن بڑے نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا میں۔ گیتا ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں، بھائی کرشن اور گیتا، اور جو گیتا میں ہے وہ کرشن کے کردار میں نہیں ہے، اور جو کرشن کے کردار میں ہے وہ گیتا میں نہیں ہے۔ ذرا میں لبرل ہو گیا تو الہامی کتابوں کا حشر دیکھ لیا تم نے، کہیں کتاب بگاڑ دی گئی، کہیں سیرت بگاڑ دی گئی۔ پروردگار تو کرے گا کیا؟ کہا اگر انہوں نے توریت بگاڑی میں انجیل بھیج دوں گا، اور اگر انہوں نے سیرت موسیٰ بگاڑی میں عیسیٰ کو بھیج دوں گا۔ مالک اگر انہوں نے انجیل بگاڑ دی، کہا قرآن بھیجوں گا، اور اگر سیرت عیسیٰ بگاڑ دی کہا محمد کو بھیجوں گا۔ توجہ رہے، تو ساری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی رہنما کے حیات میں، بھائی بڑا نازک مرحلہ ہے، اور اس مرحلے سے میں اگر آسانی سے گزر گیا تو سلسلہ فکر متصل ہو جائے گا۔ کسی رہنما کے، اس کی لائف ہسٹری، اس کی سوانح عمری، اس کی سیرت اگر 1000 کیڑے کوئی پڑھنے والا نہ نکال دے تو میرا ذمہ، تو بھائی سیرت الگ کتاب الگ، سیرت بگاڑ دی گئی، کتاب بگاڑ دی گئی۔ پروردگار توریت بگاڑی گئی، اب پرواہ نہیں انجیل بھیجوں گا۔ مالک اگر انجیل بگاڑی گئی کا کوئی فکر نہیں، قرآن بھیجوں گا۔ اچھا پروردگار اگر سیرت موسیٰ بگاڑی گئی کا کوئی فکر نہیں، عیسیٰ کو بھیجوں گا، اور اگر عیسیٰ کی سیرت بگاڑ دی گئی
کوئی فکر نہیں، محمد کو بھیجوں گا. مالک اب تو آخری کتاب آ گئی. مالک اب تو آخری کتاب آ گئی اور آخری نبی آ گیا جس کے کردار کا نام ہے سیرت النبی. اور دنیا والوں کا مزاج یہ ہے کہ کتاب بھی بگاڑتے ہیں سیرت بھی بگاڑتے ہیں. بھائی بہت توجہ رہے، بڑے نازک مرحلے پر لے آیا ہوں. تاریخ دنیا یہ کہ کتاب بگاڑیں گے اور نبی کی سیرت کو بگاڑیں گے. کہا کوئی فکر نہیں ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. تو مالک قرآن تو بچا لے گا، لیکن سیرت کا کیا ہوگا؟ بھائی بہت توجہ رکھیے گا. اسی مرحلے پر تو اپنے سننے والوں کو لانا تھا. پروردگار اب تم نے آخری کتاب قرآن کے نام سے بھیج دی، آخری نبی محمد کے نام سے بھیج دیا. قرآن آخری کتاب ہے، محمد آخری نبی ہے اور محمد کی سیرت کا نام ہے سیرت النبی. تو تو کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. تو مالک بس اتنا اور بتا دے کہ اگر نبی کی سیرت کو بگاڑنے والے آ گئے تو نبی کی سیرت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ کہا پرواہ نہ کرو، ایک محمد بھیجوں گا سیرت بنانے کے لیے اور 12 بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے. سمجھ رہے ہو آپ کو؟ عجیب مرحلہ ہے. ایک بھیجوں گا سیرت بنانے کے لیے اور 12 بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے. تو اب تم پوچھو گے مجھ سے کہ یہ 12 محمد کہاں سے لے آیا ہے؟ تو میں وہ پرانی روایت نہیں سناؤں گا. اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، یہ تو میرے گھر کی روایت ہے. اور تم میرے گھر کی روایت کو نہیں مانو گے تو قرآن کو تو مانو گے نا. توجہ رہے. آج میں چاہ رہا ہوں کہ ان نامانوس مراحل کی طرف اپنے سننے والوں کو لے جاؤں جو عام طریقے سے ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتے. اچھا بھائی بہت توجہ رہے. تو بھائی نہ مانو کہ ہر ایک محمد آیا نبی بن کر، باقی آئے اس نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے. تو نہ مانو ان کے ایک معیار کو، قرآن کو تو مانو گے نا. بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ میں اس مرحلے پر تمہارے سامنے ایک آیے مبارکہ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. واللہ سورہ نحل جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین. 16واں سورہ ہے، آیت 80. سبحان اللہ. بہت توجہ دے نا. ذرا آج اس طریقے سے بات ہو جائے تو تم تو میرے انداز گفتگو سے واقف ہو نا. انداز گفتگو سے واقف ہو نا. تو ذرا آرام سے سنتے رہنا، آرام سے. ذرا آج اس طریقے سے صحیح آیت سنو. چونکہ بہت پڑھے لکھے ہو اس لیے میں نے چاہا کہ تمہارے سامنے یہ آیت ہدیہ کر دوں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے 16واں سورہ ہے، آیت 80. اللہ نے تمہارے بیوت کو، بیوت جانتے ہو بیت کی جمع، بیت کے نام ٹھیک دیکھو طے ہوگا بات. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے تمہارے بیت جو ہیں انہیں تمہارے لیے سکونت کی جگہ بنایا ہے کہ تم وہاں سکون جا کے حاصل کر سکو. کہاں؟ بیت میں. وَمِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. اور اللہ نے تمہیں جو سکھلایا کہ تم اونٹ کے بال اتارو اور ان سے بیت بناؤ. کیا ہوا بیت؟ بالوں کا خیمہ. من جلود الانعام ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے بیوتن تستخفونها یوم ذعنکم ویوم اقامتکم. وہ بیت جو تم بالوں سے بناتے ہو، اونٹ کے بالوں سے، مویشیوں کے بالوں سے جو بیت تم بناتے ہو وہ اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ جب چاہو سمیٹو اونٹ کی پیٹھ پر رکھ کے کہیں اور سے نکل جاؤ، اور جب اترو تو پھر انہیں پھیلا کر بیت بناؤ. کیا کمال کی بات ہے. بیت دیکھ رہے ہو تم؟ بھائی توجہ رہے. تو بیت پختہ مکان نہیں،
بیت قرآن کی اصطلاح میں پکا مکان نہیں، وہ خیمہ جس کے نیچے آدمی آرام کرے وہ بھی بیت. ہو گئی بات. اور اب چلو اب ایک آیت اور سنا دوں، لمبی آیت ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں اس پوری آیت کو سنا کر، لیکن ایک ٹکڑا سنتے جاؤ. سورہ عنکبوت کا نام سنا ہے، 29واں سورہ ہے قرآن مجید کا. سورہ کا نام ہے سورہ عنکبوت. کمال کی بات ہے، مکڑی کا سورہ، ٹھیک ہے نا. اور جس آیت میں وہ لفظ عنکبوت آیا ہے اس کا آخری ٹکڑا تمہیں سنانا چاہوں درمیان سے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا کا سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. تو بالوں کا خیمہ تو بیت تھا ہی، مکڑی کا جالا بھی بیت ہے. عجیب و غریب مرحلے سے میرے خدا کی قسم. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، انتہائی کمزور بیت، انتہائی کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. تو وہ لوگ جو خدا سے ہٹ کر کسی اور کی طرف توجہ کرنے اور کسی اور کی عبادت کرنے لگے، ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے. اتخذت بیتن، کہ وہ کمزور گھر بنا کر اسے مضبوط سمجھتی ہے. ایسا گھر کہ تمہارا چھوٹا سا بچہ انگلی سے اس گھر کو توڑ دے اور تم اگر جاؤ تو پھونک مار کے اڑا دو. تو اگر خدا سے ہٹ کے کسی کو پکارو تو مکڑی کا جالا اتنا کمزور کہ پھونک مارنے سے اڑ جائے، اور وہی خدا اگر تائید کر دے تو ایک دن پیغمبر کے لیے غار پر سپر بن کے تن جائے. دیکھ رہے ہو؟ پہنچ رہی ہے بات. بھائی عجیب بات ہے خدا کو. گالے طور پر یاد ہے نا، ہجرت کی رات کو مکڑی نے جالا بن دیا تھا، اور وہ جالا کمزور جالا جسے تم انگلی سے توڑ دو، جسے تمہارا بچہ انگلی سے توڑ دے، ذرا زور سے پھونک مارو وہ جالا اڑ جائے. اور وہ جالا کتنا مضبوط ہے کہ محمد کے لیے سپر بن گیا. بھائی عجیب بات ہے، مکڑی کا سورہ قرآن میں ہے، مکڑی کا سورہ ہے 29واں سورہ. اب میں سوچتا رہا کہ اس مکڑی میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ پروردگار نے قیامت تک کے لیے مکڑی کو قرآن میں محفوظ کر دیا. تو چونکہ ایک دن کچھ گھنٹوں کے لیے اس مکڑی نے محمد کی عبادت کی تھی، ایک دن کچھ گھنٹوں کے لیے اس مکڑی نے محمد کی عبادت کی، تو قرآن میں مکڑی کا سورہ آ گیا. اگر کسی اور نے کی ہوتی تو کم سے کم آیت ہی آ جاتی. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. اچھا تو اب یہاں میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. بھائی بیت کے معنی کیا طے ہوئے؟ گھر، لغت میں لکھے ہیں گھر. قرآن نے کیا کہا؟ خیمہ بھی بیت. ٹھیک. مکڑی کا جالا قرآن کی اصطلاح میں، اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کا جالا، وہ مکڑی کا جالا قرآن میں سورہ عنکبوت میں بیت. تو اب میں نے بیت کے معنی لغت میں دیکھے، ما یبات فی، جس کے سائے میں انسان پناہ لے، جس کے سائے میں پناہ لے اسے کہتے ہیں بیت. بھائی توجہ رہے. اب اپنے سارے سننے والوں کو متوجہ کر رہا ہوں. اب بیت کے لیے چھت ضروری نہیں ہے، دیواریں ضروری نہیں ہے، جس کے سائے میں انسان آ جائے اس کا نام ہے بیت. بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ سائے میں آنے والی شے جب سائے میں آ جائے تو جس کے سائے میں ہے وہ بیت. اب میں سوچتا رہا کہ آئے تطہیر کے لیے کیا چادر کی ضرورت تھی؟ اب پہنچ رہی ہے بات. چلیں گے، بہت دور تک جانا ہے، بہت آگے تک جانا ہے، لیکن آج
جن مفاہیم کو استوار کر رہا ہوں ان مفاہیم کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لو. بھائی کیا چادر کی ضرورت تھی؟ جو بات چادر میں کہی گئی کیا وہ چادر کے باہر نہیں کی جا سکتی تھی؟ بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ بھائی چادر میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی باہر کہہ دو. کہا نہیں بیت بنانا ہے، بیت بنانا ہے چادر سیدہ کا. تو اب اہل البیت کے معنی سمجھ میں آئے؟ اے سیدہ کی چادر کے نیچے بیٹھنے والوں، بہت توجہ ہے. عجیب بات ہے، بڑے بڑے نازک مرحلے میں تمہیں لے آیا ہوں اور اس مرحلے سے تمہیں آگے لے جاؤں گا. آئے چادر سیدہ کے نیچے آنے والوں، تو اب سب اہل البیت. بھائی بہت توجہ، اس لیے کہ یہ وہ دقیق مراحل ہیں جو آج میں پٹری سے اتر کر بیان کر رہا ہوں. جو میرا طریقہ گفتگو ہے نا اس سے ذرا اتر کے، اس سے ذرا ہٹ کے بات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو میرا ذہن میں رکھنا بیت چادر سیدہ طے ہو گئی نا بات. اب ہم پھر واپس آیا. حسن نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. یہی ہے؟ نہیں یہ نہیں. السلام علیکم یا جدہ ہو یا رسول اللہ. میرے خدا انہیں کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں طولانی سارے سامعین کو طولانی عمر عطا فرمائے، حفاظت کرے، ہے نا. انہوں نے کہا کہ یہی ہے، من کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے. السلام علیکم یا جدہ ہو یا رسول اللہ. نانا آپ کا سلام، اللہ کے رسول آپ کا سلام. حسین نے نہیں کہا تھا السلام علیکم یا جدہ ہو یا رسول اللہ. نانا آپ کا سلام، اللہ کے رسول آپ کا سلام. علی نے بھی یہی کہا بھائی آپ کا سلام، اللہ کے رسول آپ کا سلام. فاطمہ زہرا نے بھی یہی کہا بابا آپ کا سلام، اللہ کے رسول آپ کا سلام. تو امت سے رسول کا ایک گہرا رشتہ ہے، امتی اور رسول. آل محمد سے دوہرا رشتہ ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا نانا ہے. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا تو اب یہ دوہرا رشتہ ہے. رسول نے جواب میں کیا کہا؟ حسن تم پر میرا سلام، تم میرے حوض کے مالک ہو، صاحب حوضی. ٹھیک اختلاف ہے وجہ میں صاحب حوضی. اے حسن تو میری حوض کا مالک ہے. حسین نے جب سلام کیا تو کیا کہا؟ شافیہ امتی، تو میری امت کا شفاعت کرنے والا ہے. علی نے جب سلام کیا تو جواب میں کیا کہا؟ آخری و خلیفتی و وسیع و صاحب لوائی. تو میرا بھائی ہے، تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا وسیع ہے، تو لواء الحمد کا اٹھانے والا ہے. سلام میں دوہرا خطاب تھا، جواب میں بھی دوہرا جواب ہے. میں سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا جب بیٹی نے سلام کیا تو رسول نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام یا بنتی و بداتی. تو اس پر میرا سلام ہو، اے میری بیٹی، اے میری پارے. یہ کہا جاتا ہے نا، خدا کی قسم لغت میں جا کے دیکھ لینا، بضع کے معنی ہے پارا، ٹکڑا. جگر کا لفظ کوئی نہیں ہے اس میں. جتنے ترجمہ کرنے والے ہیں ان سب نے ترجمہ غلط کیا. بدعتی کے معنی میرے جگر کا ٹکڑا نہیں، بدعتی میرا ٹکڑا. تو اگر محمد بدن ہے تو بدن کا ٹکڑا ہے، اور اگر محمد رسول ہے تو رسالت کا ٹکڑا ہے. یہ بات سیدہ طاہرہ مطہرہ جناب زہرا بآواز بلند پر ہو گئے نا سب جمع. ذرا جی چاہا کہ میں آج حدیث کے ساتھ کچھ مختلف جہات اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوا چلا جاؤں، اور ذرا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. میں سب جمع ہو گئے چادر کے نیچے. جب چادر میں جمع ہو گئے تو پروردگار نے جملہ کہا سنو میرے فرشتوں، سنو میرے آسمانوں میں رہنے والوں سنو. میں نے ساری کائنات بنائی ہے ان پانچ کے لیے. بے اختیار فرشتہ بولا یا رب وہ من تحت القضا، پروردگار یہ ہے کون؟ میں عجیب بات ہے، ذرا جملے کو جملے سے ملا لینا. پروردگار ذرا ان کے نام تو بتا دے. جبریل نے کہا تھا یا رب وہ من تحت القضا، پروردگار یہ ہے کون؟ بھائی عجیب بات ہے کہ جب آدم کا پتلا بن گیا
اور خلافت جانے لگی تو وہ مکالمہ آج تک قرآن میں لکھا ہے. کہنے لگے کہ اسے خلیفہ بنا رہا ہے، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیر کرتے ہیں. کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو خونریزی کرے گا، جو فساد پھیلائے گا؟ پروردگار نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ علم آدم الاسماء کلها، آدم کو سارے نام بتا دیے، آدم کو سارے نام بتا دیے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر جن کے نام بتائے تھے انہیں فرشتوں کے سامنے رکھا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء. کہنے لگا اللہ فرشتوں سے کہ ذرا ان کے نام تو بتلاؤ. بھائی توجہ ہے، کچھ بات واضح ہوئی. فرشتوں کو پروردگار نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کچھ شخصیتوں کو سامنے رکھا. عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے کچھ شخصیتوں کو پیش کیا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، بتلاؤ ان لوگوں کے نام بتلاؤ، ان لوگوں کے نام بتلاؤ. تو جن کے نام آدم کو سکھلائے تھے وہ لوگ تھے. تو کل اللہ فرشتوں سے کہ یہ ہے کون، اور آج فرشتہ پوچھا ہے اللہ سے یہ ہے کون. پہنچ رہی ہے بات؟ اگر بات پہنچ رہی ہے تو بس اسی مقام سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے. انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ نے اس دن پوچھا ان کے نام بتلاؤ، اور آج فرشتہ کہنا پروردگار نام بتلا دے. یا رب ومن تحت العرش، پروردگار یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ اچھا لوگ پڑھتے ہیں اور بڑی اچھی بات پڑھتے ہیں، بس سننا جو پڑھتے ہیں وہ تو تمہیں معلوم ہے کہ جبریل نے علی کو الگ دیکھا، فاطمہ زہرا کو الگ دیکھا، حسن کو الگ دیکھا، حسین کی زیارت الگ کی تھی، پیغمبر اکرم کو الگ مسلسل دیکھتے رہے جبریل امین. یہ پانچ جب سارے جمع ہو گئے ایک چادر کے نیچے تو جبریل کی آنکھیں چندی آ گئی. یہ پڑھا جاتا ہے، یہ بات پڑھی جاتی ہے. اور میں اپنے پیشرو جتنے بھی گزرے ہیں ان کے آرا کا احترام کرتا ہوں. کیا کہا جبریل کے سلسلے میں کہ حسن کو الگ دیکھا، حسین کو الگ دیکھا، سیدہ کو الگ دیکھا، علی کو الگ دیکھا، پیغمبر کو الگ دیکھا. تو دیکھتے رہے تھے جب اتنے سارے نور ایک ساتھ جمع ہو گئے تو جبریل کی آنکھیں کھلی آ گئی، چوبی آ گئی. یہ عام طریقے سے کہا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں چلو یہ تو ہے زمین کی بات، جب نور کو بدن میں چھپا کے بھیجا گیا تھا تو جبریل نے تو 14 کے 14 نور عرش پر پہلے دیکھے ہوئے تھے، اس وقت تو آنکھیں نہیں چبھی ہیں. بات الٹ گئی نا، بات الٹ گئی بھائی. 5 نور ایک ساتھ دیکھ کر بدن میں چبیا گیا جبریل. تو بھائی 14 نور جب عرش الہی پر تسبیح و تحلیل کر رہے تھے تو اس وقت جبریل کیا خیرہ کیوں نہیں ہوئی؟ تو سوال میں کوئی راز اور ہے. یا رب ومن تحت العرش، پروردگار یہ ہے کون؟ تو سوال ہمیشہ لا علمی میں نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی سوال کی مصلحت اور بھی ہوتی ہے. اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ ایک سوال ہے اور آج گفتگو کو طویل نہیں کروں گا. آج تم نے سورہ والشمس کا تعارف کرایا ہے، کل بات کروں گا کہ نفس کیا ہے جس کی قسم کھائی. لیکن یار رک تو جاؤ. تو پوچھا یا رب ومن تحت العرش، پروردگار یہ ہے کون؟ یہ چادر والے یہ ہے کون؟ جو تم سمجھے کہ شاید نہیں پہچان رہا تھا تو نہیں سمجھتے ہو. تو اللہ جب پوچھ رہا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا عصا، اللہ نے کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ ہاذہ عصایا ہے قرآن میں، ہاذہ عصایا یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا غنمی اور اس سے اپنی بکریاں ہٹاتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری اور اس میں میرے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. میں اس کی چھاؤں میں اس کو زمین میں نصب کر دیتا ہوں، وہ درخت بن جاتا ہے، اس کی چھاؤں میں سو جاتا ہوں. جب مجھے بھوک لگتی ہے میں پھل توڑتا ہوں، کھا لیتا ہوں، پھر اکھاڑ لیتا ہوں، پھر آسا بن جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب مجھے خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ اللہ نے کیا پوچھا تھا کہ مجھے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہہ دیتے آسا ہے. شروع ہو گئے. میں عجیب بات ہے کہ میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس کے پھل کھاتا ہوں، اس کے سائے میں آرام کرتا ہوں، اس سے اپنی بکریاں ہٹاتا ہوں. موسیٰ عصا کو محبوب تھا اور عصا موسیٰ کو محبوب تھا. یہ جملہ بڑا یاد رکھنا، موسیٰ عصا کو محبوب تھا اور عصا موسیٰ کو محبوب تھا. ایک جملہ سن لو، اگر ساری کرامت عصا کی ہوتی تو کب کا چوری ہو گیا ہوتا.
عجیب مرحلہ فکر ہے. اگر ساری کرامت آسا میں ہوتی, موسیٰ کے ہاتھ میں نہ ہوتی, تو کب کا چوری ہو گیا ہوتا. بھائی یہی تو روکنا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ موسیٰ تم سے کہا گیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, کہہ دو کیسا ہے. یہ طویل قصیدہ کیوں شروع کر دیا؟ تو سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے پوچھا اسی لیے تھا کہ موسیٰ اپنے محبوب کے فضائل بیان کرے. تو جبریل سمجھ رہا تھا کہ یہ ہے خدا کے محبوب, جب پوچھوں گا کہ یہ ہے کون. بہت توجہ, بڑے بڑے نازک مراحل سے گزار رہا ہوں میں, اور ظاہر ہے کہ صرف تعارف کراؤں گا. لیکن سورے کے آغاز کو کل سے تمہاری خدمت میں پیش کرنا ہے. آج میں صرف تعارف کرا رہا ہوں ان لوگوں کا جن کے سبب سے سورج بنا, چاند بنا, زمین بنی, آسمان بنا. اچھا یا رب و من تحت کے ساتھ پروردگار یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ بھائی بتا دے کہ فلاں فلاں ہے. کہا نہیں, ہم اہل بیت النبوہ, یہ نبوت کے اہل بیت ہیں, یہ نبوت کے اہل بیت ہیں, نبی کے نہیں.